شروع کا جلسہ ہے، اس لیے تھوڑی رعایت کر رہا ہوں۔ مولانا سے بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ ان کو انتظار کرنا پڑا، جبکہ آپ کو انتظار کرنا چاہیے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، اور حضرت مولانا سے میری گزارش ہے انتہائی اپنائیت کے ساتھ، مروت اور محبت کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں، اور اللہ پاک جو ان کی زبان سے نکلوائے خود ان کے لیے بھی نافع ہو اور ہمارے لیے بھی نافع ہو۔ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب تشریف لا رہے ہیں اور دین کی سچی اچھی باتیں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب، رواه النسائي۔ وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم۔ وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي۔ وعن عبد الله بن عمرو قال وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم۔ وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔
قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات، اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور علم و حکمت کے مدینے کی کشش ہے مجھ کو، علم و حکمت کے مدینے کی کشش ہے مجھ کو، لطف دے جاتا ہے کیا کیا مجھے ناداں ہونا، لطف دے جاتا ہے کیا کیا مجھے ناداں ہونا، اور میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ اور اے اللہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین، عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، غلامان رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جن کو رب ذوالجلال نے آج سے 1456 سال پہلے مشرف و اسلام فرما دیا تھا۔ نبی کا سب سے پہلے زمانہ دیکھنے والے صحابہ کرام، نبی کا سب سے پہلے دور پاک دیکھنے والے صحابہ کرام، نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کی صفات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کے معجزات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کی کرامات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کی باقاعدہ نبی کی امامت میں بارگاہ ربانی میں سب سے پہلے نماز ادا فرمانے والے صحابہ، نبی کی زبان حق ترجمان سے شریعت کا سب سے پہلے سبق لینے والے صحابہ، اور نبی کی زبان سے سب سے پہلے سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ، اس زمین کے سب سے پہلے حافظ قرآن صحابہ، شان صحابہ میں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میں عرض کرتا ہوں اس زمین کے سب سے پہلے حافظ قرآن صحابہ، کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام تک کے باقاعدہ روایت جو آئی ہے اس میں سب سے پہلے حافظ قرآن ہونے والے داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روئے زمین کے سب سے پہلے حافظ قرآن صحابہ کرام، روئے زمین کے سب سے پہلے مفتیان دین صحابہ کرام، روئے زمین کے سب سے پہلے محدث صحابہ کرام، روئے زمین کے سب سے پہلے مجتہد صحابہ کرام، روئے زمین کے سب سے پہلے مبلغ صحابہ کرام، روئے زمین کے سب سے پہلے باقاعدہ محقق صحابہ کرام، روئے زمین کے سب سے پہلے حاجی صحابہ کرام، روئے زمین کے سب سے پہلے داعی صحابہ کرام۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سب سے پہلے جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام۔ عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن 22 سال 5 مہینے 14 دن میں جو سینہ مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا، ابھی ہمارے محسن و کرم فرما استاد العلماء ملت اسلامیہ کے رہبر و رہنما، عظیم المرتبت جلیل المرقبت قائد ملت حضرت مولانا الحاج عبدالعلیم صاحب الفاروقی دامت برکاتہ نے کیا بات کہی، کیسی پیاری بات کہی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور کیسے وہ مبارک لمحات سے میں بھی دوران سفر راستے میں مولانا عبدالسمیع صاحب مدد علی سے عرض کر رہا تھا، وہ مبارک گھڑیاں کیسی رہی ہوں گی 1918 میں، جن عظیم الشان تاریخ ساز بابرکت بارونق دینی اصلاحی ملی عقائد حقہ کی ترجمانی کرنے والے ان 15 روزہ اجلاس کی بنیاد کن پاکیزہ گھڑیوں میں ڈالی گئی ہوگی۔ وہ اہل اللہ، وہ متقی، وہ عارف باللہ، وہ عاشق مصطفیٰ، وہ متبع صحابہ، دنیا جس کو امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو اپریل 1962 سے اپنی قبر پاک میں میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میں کیا کیا کام کر گئے، ہم کیا جانے اپنے اکابر کو، ہم کیا جانے ان کی تصانیف کو، ہم کیا جانے ان کی علمی تحقیقات کو، ان کی محنت جمیلہ کو، ان کی مساعی حسنہ کو کیا جانے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، غور فرمائیے، ایک طرف تصنیفی کام، تالیفی کام، دوسری طرف تدریسی کام، امام اہل سنت علیہ رحمہ ایک طرف اتنے بڑے کنبے کی پرورش پرداخت، باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے جگہ جگہ واعظ مقرر کرنا، وعظ و بیان کا انتظام کرنا، ہفتے کے تمام دنوں میں درس قرآن کا اہتمام کرنا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، امام اہل سنت کی خدمات جلیلہ کو سماعت فرما کر ہفتے کے تمام دنوں میں باقاعدہ درس قرآن کا اہتمام کرنا، جگہ جگہ باقاعدہ جا کر کے لوگوں کے اعتراضات کے جواب کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت میں باقاعدہ پیش کرنا، عظمت صحابہ کو بیان کرنا، سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنا، سیرت خلفائے راشدین لکھنا اور باقاعدہ سیرت نبویہ لکھنا، میں عرض کروں علم الفقہ جیسی علمی کتاب لکھنا، بیان کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 روزہ تاریخی اجلاس باقاعدہ شہداء اسلام کے قائم کرنا۔ کیسے تجدیدی کام کر گزرے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1944 میں انتقال ہوا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، شہر لکھنؤ تشریف لائے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1914 میں ہوئی تھی۔ بہت چھوٹے تھے امام اہل سنت سے وہ، میں عرض کر دوں آپ سے 1878 کی پیدائش ہے امام اہل سنت علیہ رحمہ کی۔ ہم بہت عرصے سے اس بات کو پیش کرتے آ رہے ہیں۔ کل بھی میں نے معظم نگر کے اجلاس میں حضرت دامت برکاتہم کا تذکرہ خیر کیا، خوب کیا، امام اہل سنت کی کارگزاری پیش کی اور بہت کافی دیر تک باقاعدہ موضوع چلا، بڑا مجمع تھا، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ بامبے میں حضرت مولانا دامت برکاتہم کے ساتھ تاریخی اجلاس ہوا، صبح کی فلائٹ سے حضرت دامت برکاتہم پہنچے، شام کی فلائٹ سے میں پہنچا، اس کے بعد وہاں خوب ذکر ہوا۔ احمد آباد کے بڑے جمع غفیر میں کیسا تذکرہ ہوا، ملک ہندوستان میں۔ اللہ تعالیٰ اقرا کتابک میدان محشر میں ساری کلپ، سارے ویڈیوز دکھا دے گا۔ اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اللہ خلوص، تواضع، محبت کو پسند فرماتا ہے۔ کینہ، کدورت، بغض و حسد ذرہ برابر نہیں۔ ہم آپ سے محبت کا اظہار کریں، آپ سے عقیدت کا اعتراف کریں اور پس پشت آپ کی شخصیت میں منفی لفظ استعمال کریں، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو صداقت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے۔ اب میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں آپ سے، سب سے زیادہ اللہ کو، اللہ کے لیے جو محبت کرے، امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی باقاعدہ قلبی محبت ہے عوام میں عرض کرتا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم اسلام، میں عرض کر دوں جن کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کی چابیاں، 18 دسمبر 1998 کو خانہ کعبہ کی چابیاں جن کے ہاتھ پہ رکھی گئی، ایسی عالم اسلام کی برگزیدہ ہستی نے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باقاعدہ پیر دبائے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، پیر دبائے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے، پیر دبائے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت نے فرمایا، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی تھی، فرمایا اے زکریا تم نے بارگاہ ربانی میں 2 رکعت نماز جو نفل ادا کی ہے، ذرا علماء کا مقام دیکھیے، علماء کا مرتبہ دیکھیے، علماء کا رتبہ دیکھیے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، علماء کا رتبہ دیکھیے، علماء کا وقار دیکھیے، علماء کی دینی خدمات دیکھیے، علماء کی مرتبت دیکھیے، علماء کی فضیلت دیکھیے۔ مدینے والے آقا نے علماء کرام کی شان میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ میرے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ صفحات کے اندر مندرج ہیں، تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ فرمایا اے مولوی زکریا تم نے جو نماز ادا کی ہے 2 رکعت نماز نفل، میں عرض کر دوں آپ سے، اور ادھر ابو الحسن الندوی نے جو پیر دبائے ہیں، ان کا پیر دبانا بہت بہتر ہے۔ یہ دیکھ لیے کیا مقام تھا۔ آج ہم زیارت کرنے کے لیے نہیں پہنچ پاتے، علماء کرام کی زیارت، ان کی خیریت لینے کے لیے نہیں پہنچ پاتے۔ میں عرض کر دوں آپ سے کیا وہ لمحات تھے 104 سال پہلے جن دینی اجلاس کی باقاعدہ طور پہ بنیاد ڈالی گئی، داغ بیل ڈالی گئی۔ ابھی حافظ عبدالعظیم صاحب مدد والی سے ہی گفتگو ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا، اور اس کے بعد 1973 میں جب حضرت مولانا دامت برکاتہم کے والد مکرم اپنے زمانے کے جید عالم مناظر اسلام، 1955 کا مناظرہ کون بھول سکتا ہے باقاعدہ، میں عرض کر جس میں سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت اور عصمت اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی
عفت کے اوپر ایسے دلائل قاہرہ پیش کر دیے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین کہیے. ان کے انتقال کے بعد 1973 سے آج باقاعدہ 2022 تک، سن 1444 ہجری تک، پرسوں حضرت مولانا دامت برکاتہم سے دعا لینے کے لیے میں نے فون کیا باقاعدہ طور پہ، تو میں نے عرض کیا کہ یہ 50واں سال ہے آپ کی صدارت اور آپ کی سربراہی میں شہداء اسلام کے اجلاس کا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. 50واں سال ہے. 49واں سال میں عرض کر دوں عیسوی اعتبار سے، انگریزی حساب سے، جو کیلنڈر انگریزی کا رومن کیلنڈر جو ہمارا آپ کے گھروں میں رومن کیلنڈر کہلاتا ہے، جولیائی کیلنڈر آپ کے گھر میں جو کیلنڈر ہے جنوری فروری مارچ والا، اس کا نام ہے جولیائی. جولیس سیزر روم کا بادشاہ تھا، اس کے نام پر، جس کے نام پر جولائی کے مہینے کا نام رکھا گیا تھا، جولائی کے مہینے کا نام رکھا گیا. اس کا نام جولیائی ہے. گریگورین کیلنڈر بھی اس کے اندر ہے باقاعدہ طور پہ، گریگورین بھی اس کیلنڈر کا نام ہے. اس کے حساب سے 49 سال ہو گئے حضرت مولانا کو اس طرح کی باقاعدہ دینی اجلاس کی سربراہی کرتے ہوئے. کہیں پر بھی جاتے ہیں باقاعدہ شہداء اسلام کے اجلاس کے متعلق حضرت ہی باقاعدہ غائبانہ ہو یا حاضرانہ ہو صدارت کا فریضہ ایک ہی شخصیت انجام دیتی ہے، جس سے مراد جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی قیمتی بات کہی شہداء اسلام کے اجلاس سے متعلق، یہی کے متعلق. یہ اسٹیج، یہ جلسہ ملک ہندوستان کا معتبر اور مستند اور قابل اعتماد اور انتہائی تاریخی جلسہ ہے اور تاریخی اسٹیج ہے. عالم اسلام کی برگزیدہ ہستیوں نے آ کر کے یہاں واضح و بیان کا فریضہ انجام دیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارا موبائل ہم کو فرصت دیتا نہیں ہے اپنے اکابر کے کارناموں کو پڑھنے کے لیے. ہمارا موبائل بتاتا نہیں ہے. کتابوں سے تو رشتہ ٹوٹ گیا ہمارا، کتابوں کے خریدنے کا سلسلہ بند، کتابوں کو پڑھنے کا باقاعدہ سلسلہ ختم، کتابوں میں غور کرنے کا شوق ختم، شوق تحقیق معدوم، شوق تدقیق فنا ہو گیا. موبائل، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، دیٹس انف، دیٹس آل. مارٹن کوپر نے 1973 میں یہی سوچ کے بنایا تھا موبائل. 3 اپریل 1973 کو موبائل جو بنایا مارٹن کوپر نے، یہی سوچ کے بنایا تھا کتابوں سے رشتہ ٹوٹ جائے، اپنے اکابر سے رشتہ ٹوٹ جائے، عزیز و اقارب سے کوئی تعلق نہ رکھے. موبائلی پہ مبارکباد عید کی، موبائلی پہ خیریت عافیت روبرو. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے کہ قرابت داروں سے طویل مدت 1 سال ہے. اگر کوئی شخص 6 مہینے میں نہیں مل سکا، 8 مہینے میں نہیں مل سکا، تو کم سے کم 1 سال کے اندر ایک ملاقات کر لے. اگر جانا آسان ہو، سہولتیں ہوں، سفر کی آسانیاں دستیاب ہوں. میں عرض کر دوں آپ سے، کتابیں تو آج بھی چھپ رہی ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. جنہیں دیکھیں جو ہم بھول گئے کتابوں سے باقاعدہ اپنا ہمارا کیا رشتہ تھا. کتاب خواہ ہے تو مگر صاحب کتاب نہیں. اقبال نے کہا کتاب خواہ ہے تو مگر صاحب کتاب نہیں. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ان جلسوں کے متعلق. میں عرض کر دوں کہ ملک ہندوستان میں جتنے بھی دینی، تبلیغی، دعوتی اور ملی اجلاس ہو رہے ہیں، ان تمام اجلاس کی خدمات اپنے مقام پر مسلم ہے، مگر شہداء اسلام کے جو اجلاس باقاعدہ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شوکت علی کے ہاتھے میں قائم فرمائے ہیں، ان کی نظیر اور ان کی مثال ملک ہندوستان کے کسی گوشے میں نہیں ملتی ہے. یہ بے مثال اجلاس ہیں، یہ بے نظیر جلسے ہیں. یہاں عقائد کی ترجمانی ہوتی ہے، یہاں بتایا جاتا ہے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کا مقام و مرتبہ. یہاں بیان کیا جاتا ہے جناب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حسین و جمیل صحابی کی شہادت کا تذکرہ یہاں ہوتا ہے. جناب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد ملنے والی شہادت کا تذکرہ یہاں ہوتا ہے. اس مقام پہ تذکرہ ہوتا ہے حضرت طلحہ کی شہادت کا. اس مقام پہ تذکرہ ہوا حضرت زبیر کی، یہ شہداء اسلام سبحان اللہ کہہ دیجئے. اس مقام پہ تذکرہ ہوتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، حضرت مبشر کی شہادت کا، حضرت مبشر کی شہادت کا، حضرت اسود، حضرت یزید بن اسود بدر میں شہید ہونے والے یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کا، حضرت مبشر بدر میں شہید ہوئے حضرت باقاعدہ
سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ بدر میں شہید ہوئے، حضرت عمیر بدر میں شہید ہوئے، حضرت عاقل بن البکیر بدر میں شہید ہوئے، حضرت مہجا بدر میں شہید ہوئے، امیر حمزہ احد میں شہید ہوئے، مصعب بن عمیر احد میں شہید ہوئے، ابو دجانہ احد میں شہید ہوئے، حضرت حنظلہ احد میں شہید ہوئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے غزوہ خندق میں شہید ہونے والے 6 صحابہ کرام کی شہادتوں کا تذکرہ اسی مقام پر ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ 2 صحابہ کرام شہید ہوئے، احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جنگ خیبر جو محرم میں ہوئی تھی، جنگ خیبر جو محرم میں ہوئی، 18 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس چلے گئے۔ حوازن میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ طائف میں صحابہ کرام شہید ہوئے، یرموک میں صحابہ شہید ہوئے، قادسیہ میں صحابہ شہید ہوئے، جمل و صفین میں صحابہ شہید ہوئے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہیے گا، میں جنگیں گناتا جاؤں گا۔ قیصاریہ میں صحابہ شہید ہوئے، فتح جزیرہ میں دور فاروقی کی فتوحات، ہمدان میں صحابہ شہید ہوئے، فتح ہمدان، فتح سیستان، آپ فاروقی فتوحات پہ سبحان اللہ نہیں کر رہے، میں علاقے گراؤں گا۔ فتح ہمدان، فتح سیستان، فتح خوزستان، فتح تبرستان، فتح آذربائیجان، فتح مدائن، فتح دمشق، فتح حمص اور فتح نہر ابو معقل، فتح بصرہ اور فتح نہر ابو موسیٰ، میں عرض کر دوں آپ سے، اور بیت المقدس کی فتوحات۔ صحابہ کرام دور رسول سے دور حسین تک، شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، دور رسول سے دور حسین تک، میدان بدر سے میدان کربلا تک بے شمار صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ سب کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں پر، سب کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں پر، کتابوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں۔ How many books are printed in the world each day? ایک دن میں کتنی بکس باقاعدہ چھپتی ہیں؟ There are 2700 published book in the world. اس وقت پوری دنیا میں 2700 کتابیں آج بھی چھپ کے آ گئی، 2706 کتابیں ہر روز چھپ جاتی ہیں، 17 لاکھ کتابیں پورے ایک سال بھر میں چھپتی ہیں۔ How many books are published in the world? At currently there are 13 crores books in the world at present. ایریگورم گوگل کی سرچ تحقیق کے مطابق دنیا میں اس وقت 13 کروڑ کتابیں ہیں۔ آپ تو صاحب کتاب بنائے گئے تھے، جس زمانے آپ کو اس زمانے میں اللہ نے صاحب کتاب بنایا، جس زمانے میں لوگ کتاب کے نام سے واقف نہیں تھے، جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے، جس زمانے میں لوگ تحریر سے واقف نہیں تھے، 1456 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرما کے آپ کو صاحب کتاب بنا دیا تھا۔ جس زمانے میں یورپ میں جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، یورپ کی پہلی کتاب which is the first book in Europe, in continent of Europe, English book, tell me now، پوری یورپ کے اندر سب سے پہلی کتاب، انگریزی کی پہلی کتاب 1475 میں، انگریزی کی پہلی کتاب۔ جب کانفرنس ہوتی ہے عالمی پیمانے پر جہاں دانشور ہوتے ہیں، وہاں ان ریفرنسز کے، ان حوالوں کے بہت باقاعدہ معنی ہوتے ہیں۔ یہ ایسی تھوڑی کہہ دیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ میں عرض کر دوں، اگر میں نے کہا آپ سے کہ 13 کروڑ کتابیں دنیا میں پڑھی، یہ مستند ہے، ایک رپورٹ شائع ہوئی، میں نے رپورٹ پڑھی ہے وہ، میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اگر میں آپ سے یہ کہوں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور ایسا پیدا کر دیا جس کو 1300، اللہ نے جس کے 1306 پیر رکھے ہیں، اللہ کے قدرت کاملہ 1306 پیر ہیں، تو میں اس جانور کا نام بتاؤں گا ملی پیڈ۔ ملی پیڈ باقاعدہ موجود ہے، علم الحیوانات پڑھیں گے تو ملی پیڈ کا نام ملے گا، 1306 پیر ہے۔ اگر میں کہوں دنیا میں اللہ نے سب سے زیادہ کسی جانور کو دانت عطا فرمائے ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، تو میں نام لوں گا باقاعدہ مچھلی کا، اس مچھلی کا جس کے 14,000 دانت ہیں، there are 14,000 teeth۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس کے پاس 14,000 دانت ہیں۔ اللہ رب العالمین، آکٹوپس، اگر میں کہوں آکٹوپس کے 8 دل ہوتے ہیں، تو یہ کتاب میں درج ہے۔ لیچ، LEECH، لیچ ایک ایسا جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، میں عرض کر دوں آپ سے، 32 برین، 32 دماغ عطا فرما دیا۔ آپ کا ایک ہی دماغ ہے، اور لیچ جو نہ کھانے میں کام آئے نہ کسی اور کام میں، اس کو 32 دماغ عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں باقاعدہ بہت ریفرنس کے بعد بیان کی جاتی ہے، بڑا معتبر مستند اسٹیج ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو کتابیں آج بھی شائع ہو رہی ہیں، آج بھی دنیا کی سب سے، میں نے عرض کیا، انگلش کی سب سے پہلی کتاب آئی 1475 میں، ولیم کیکسٹن اس کتاب کا رائٹر تھا۔ میں نے 32 سال پہلے باقاعدہ اس کتاب کا حوالہ پڑھا تھا، 1990 میں
ساری تعلیم میری باقاعدہ جو بھی تحقیقات 1990 کی، 32 سال پہلے گوگل وغیرہ کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت، 1990 میں 1990 میں عرض کر دوں آپ سے، میں نے ولیم کیکسٹن کو پڑھا 1475 میں پہلی مرتبہ باقاعدہ اس نے کتاب ہسٹری آف ٹرائے، اس کتاب کا نام ہسٹری آف ٹرائے، ابھی 550 سال پہلے انگریزی کی پہلی کتاب آئی، اور آپ کے پاس ایمان والوں کے پاس قرآن والوں کے پاس، سبحان اللہ کے ایمان والوں کے پاس قرآن والوں کے پاس اسلام والوں کے پاس دین والوں کے پاس نماز والوں کے پاس نبی کے چاہنے والوں کے پاس باقاعدہ 1500 سال پہلے کتاب آ گئی تھی۔ جس زمانے میں لوگ لین دین کا حساب نہیں لکھتے تھے، اس زمانے میں قرآن مجید نے باقاعدہ حساب کی دیانتداری کو قائم رکھنے کے لیے شرافت کا پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم لوگ لین دین کیا کرو تو باقاعدہ لین دین آپس کا لین دین لکھ لیا کرو، فاکتبوا۔ جس زمانے میں لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا، صرف 17 آدمی پڑھنا جانتے تھے دور رسول میں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، 17 آدمیوں میں جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 آدمیوں میں تھے۔ پورے عرب میں، پورا عرب کا مطلب 23 لاکھ مربع میل کا علاقہ، 23 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے میں صرف 17 آدمی تھے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اللہ نے آپ کو کتاب والا بنا دیا۔ اور ابھی انگریزی میں جو کتاب آئی وہ 1475 میں آئی، 550 سال پہلے۔ کتابوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب چھپی ہے، پرنٹ جو ہوئی، پرنٹ سب سے زیادہ وہ بائبل ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں نے ایک رپورٹ پڑھی، ورلڈ بائبل سوسائٹی کی ایک رپورٹ پڑھی ہے، اس کے اندر لکھا ہے تقریباً دنیا میں 5 ارب بائبل کی باقاعدہ کاپیاں اب تک چھپ چکی ہیں، 5 ارب نسخے بائبل کے چھپ چکے ہیں، 2 کروڑ بائبل ہر سال باقاعدہ چھپتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ تو باقاعدہ ایک رپورٹ ہو گئی۔ کبھی قرآن مجید کے بارے میں سوچا آپ نے؟ قرآن کتنا چھپتا ہے، سبحان اللہ کہیے، قرآن کتنا طبع ہوتا ہے، کتنا پبلش ہوتا ہے۔ خالی ایک کنگ فہد پرنٹنگ پریس جو مدینہ منورہ میں ہے، شاہ فہد بن عبد العزیز کے زمانے کے اندر باقاعدہ، ان کے زمانہ سلطنت، زمانہ اقتدار میں جو قائم ہوا تھا مدینہ منورہ میں، شاہ فہد 1700 ملازمین جہاں کام کرتے ہیں، 1985 میں صرف ایک پرنٹنگ پریس، کنگ فہد کمپلیکس، کنگ فہد باقاعدہ میں عرض کر دوں پرنٹنگ پریس میں 10 ملین قرآن ایک سال کے اندر باقاعدہ چھپ کر کے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ 10 ملین ایک پریس، خالی ایک پریس میں 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ خالی ایک پریس باقاعدہ قرآن شائع کرتا ہے۔ تو بتاؤ پوری دنیا میں اللہ کا قرآن کتنا چھپتا ہوگا، پوری دنیا میں کتنا؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اب تک 80 کروڑ نسخے قرآن مجید کے چھپ چکے ہیں۔ دنیا میں قیمتی ترین کتاب اگر کوئی ہے، کتابوں میں قیمت کے اعتبار سے سب سے مہنگی کتاب بل گیٹس، جو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، بل گیٹس، اس نے سب سے پہلی مرتبہ سب سے مہنگی کتاب خریدی 1994 میں، ایگزیبیشن نیو یارک میں لگی تھی، امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر۔ بل گیٹس وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، اس نے اس کتاب کو خریدا تھا 2 ارب روپے میں، 2 ارب روپے میں۔ لیونارڈو دا ونچی اس کتاب کا رائٹر ہے، اور کوڈیس لسٹر اس کتاب کا نام ہے، کوڈیس لسٹر اس کتاب کا نام ہے، 72 پیج کی کتاب ہے، اور 2 ارب روپے میں باقاعدہ خریدی گئی۔ بھاری کتابوں میں اگر دیکھیے دنیا میں وزن کے اعتبار سے سب سے بھاری کتاب اگستا کرسٹی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صاحب کتاب تو آپ بنائے گئے، صاحب قلم تو آپ بنائے گئے۔ قرآن میں قلم کے نام پر پوری صورت موجود ہے، قرآن مجید میں کتاب کا لفظ 228 مقام پر ہے، اس کے باوجود بھی کتاب سے اس قدر دوری۔ پورا لاک ڈاؤن ہم نے موبائل پر لوڈو کھیل کھیل کے گزار دیا، پورا لاک ڈاؤن ہم نے موبائل کے اوپر کیرم بورڈ کھیل کھیل کے گزار دیا۔ اور مفکر ملت، قائد ملت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب اسی دور کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات طیبات میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ وقت کا یہ استعمال، قلمی کام کر گزرے، تصنیفی خدمات انجام دے دی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کر دیا، اعتراضات کا جواب کیسے عالمانہ انداز میں، کیسا فاضلانہ اسلوب استعمال کیا، کیسا محققانہ طرز تحریر، سنجیدہ و متین جواب پیش کر دیا۔ یہ استعمال وقت کا۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے کیرم بورڈ کھیل کے وقت گزار دیا، اور مولانا کتابیں لکھ کے اپنا پورا وقت کاٹ رہے ہیں۔ آج یہاں 15 روز تک کے مشغول رہیں گے، طبیعت آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، وقت کی قدر کیجیے،
وقت کی قدر کریں ہم لوگ. میں عرض کر رہا تھا دنیا میں وزن کے اعتبار سے سب سے بھاری کتاب اگستا کرسٹی کا کلیکشن ہے. اگستا کرسٹی, میں عرض کر دوں آپ سے 4032 صفحات کی وہ کتاب ہے, وزن اس کا 8 کلو ہے. اس سے زیادہ وزنی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے, ورلڈ ریکارڈ اسی کے نام ہے. اور سائز کے اعتبار سے سب سے بڑی کتاب ہنگری, یورپ کا بڑا مشہور ملک ہے ہنگری, اس کی راجدھانی بخارسٹ ہے. وہاں ایک خاتون بیلا ورگا نے کتاب لکھی 4.5 میٹر لمبی, 4.5 میٹر لمبی کتاب, 4.25 میٹر چوڑی کتاب. میں عرض کر دوں آپ سے اس طرح سے یہ کتابیں ہیں, لیکن اصل کتاب تو آپ کے پاس ہے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا. میں عرض کر دوں 1771 میں جو برطانیہ میں لکھی گئی تھی, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے اپنا سروے پیش کیا ہے قرآن مجید کے متعلق. دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں, مگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا بیان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے سن ہجری. یہ تحفہ ہے جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت محمدیہ کے نام. بے شمار تحفے ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہم نے وہی 32 سال پہلے 1990 میں الفاروق پڑھی تھی, علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, الفاروق. اس میں اولیات فاروقی کی تفصیل ہے پوری. اچھا ایک چیز میں ایک گزارش کروں گا, اور یہ میرا حق ہے کہ میں حضرت مولانا سے گزارش کروں. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں بڑی مشہور ہیں, مگر ایک بڑی تحقیقی, بڑی علمی, بڑی وقیر کتاب یعنی علم الفقہ علماء کرام کے حلقے میں مشہور ہے, بہت مشہور ہے. سیرت خلفاء راشدین عوام میں مشہور ہے, بہت مشہور ہے. میں عرض کر دوں آپ سے بہت ساری کتابیں سب مشہور ہیں, لیکن ایک بڑی علمی کتاب ہے اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ کا ترجمہ. اسود الغابہ 8000 سے زائد صحابہ کرام کے حالات طیبات جس کتاب میں ہے, اس کا ترجمہ کیا تھا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اور میں نے یہ نسخہ پڑھا تھا شاہجہاں پور کے جلسے میں, میں وہاں پر پہنچا تھا, مہمان خانے میں لوگ چلے آ رہے تھے, چلیے جلدی چلیے اسٹیج پہ جلدی چلیے, اور میں اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ کھولے بیٹھا تھا, امام اہل سنت کا ترجمہ باقاعدہ کھولے بیٹھا تھا. مجھے تو ایسا وہ جب نظر آیا, ایک عالم دین, بڑے پائے کے عالم دین مولانا سلیم قاسمی صاحب اس وقت کیرلا میں ساؤتھ انڈیا میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, ان سے میں نے عرض کیا یہ تھوڑا سے کام کروا لیجئے, اسٹیج پہ میں بعد میں پہنچ جاؤں گا, ذرا سے کام کروائیے. آئیے عبداللہ نام کے صحابہ کرام گننا شروع کریں, کتنا گہرا کام تھا وہ, کیسی عرقریزی سے کام لیا ہوگا امام اہل سنت نے, کتنی دماغ سوزی کا استعمال کیا ہوگا کہ صحابی کو کہیں غیر صحابی نہ لکھا جائے, صحابی کو کہیں غیر صحابی نہ لکھا جائے, اور غیر صحابی کو کہیں صحابی نہ قرار دے دیا جائے. کتنی باریک بینی کا کام تھا. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ. اسٹیج پہ انتظار پہ مولانا عظیم الدین صاحب ہیں مفسر قرآن شاہجہاں پور کے. میں عرض کر دوں آپ سے وہاں کا یہ جلسہ ہے, میں عرض کر دوں, اور میں مہمان خانے میں اسود الغابہ کھولے بیٹھا ہوا تھا. میں نے مولانا سلیم صاحب سے کہا آئیے آپ بھی گنیے ہم بھی گنیں. عبداللہ نام کے صحابہ کرام, آج کفیل اشرف اگر باقاعدہ صحابہ کرام کے نام جو پیش کرتا ہے کہ عبداللہ نام کے, سبحان اللہ کہیے گا, عبداللہ نام کے نبی کے جو صحابہ تھے, عبداللہ نام کے جو نبی کے صحابہ تھے, ان کی تعداد 425 ہے. یہ ترجمہ کیا ہے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. 72 صحابہ کرام عبد الرحمن نام کے میں نے گنے. ان گنہگار, ان ناپاک انگلیوں سے یہ وہ 425 صحابہ کرام ہیں جو امام اہل سنت کو ملے تھے اسود الغابہ میں, جس کا ترجمہ کر کے امت کے سامنے پیش کیا تھا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کا حوالہ ضرور آنا چاہیے, پتہ تو چلے اہل لکھنؤ کو کیسی شخصیات مناظر اسلام کے نام سے کون یاد کرتا ہے امام اہل سنت کو. اگر یہ 15 روزہ اجلاس نہ ہو اور باقاعدہ امام اہل سنت کی یادگار کے طور پہ واقعات نہ بیان کیے جائیں تو نوجوانوں کو کہاں فرصت ہے کہ اپنے اکابر کی دینی اور باقاعدہ تعلیمی خدمات کو سامنے رکھیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے اولیات فاروقی پڑھی ہم نے, اور ایسی چیزوں کی شروعات کی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو بڑی دیر پا ہیں, پائیدار ہیں, جو ہٹائی نہیں جا سکتی. اچھا بتائیے 20 رکعت تراویح کو قیامت تک کے کون ختم کر پائے گا؟ عمر فاروق اعظم نے قائم فرمائی. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب جو ادا کی جاتی ہے, وہ 2 رکعت نماز کی شروعات کرنے والے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں. اس کو کون ختم کر پائے گا؟ مسجدوں کی چٹائیوں کو کون ختم کر پائے گا؟ یہ بچھانے والے کون ہیں؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے سب سے پہلے امیر الافشان فاروقی میں سبحان اللہ کہیے, پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا. میں عرض کر دوں کبھی اپنے بچیوں سے اہل بیت رسول کا تذکرہ کیا کیجئے. شہید کربلا نواس مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ 57 سال کی, تقریباً 57 سال کی عمر شریف میں جامع شہادت نوش فرمایا. پرسوں کل 1 محرم الحرام کل تھی, کل فون
فون آیا تھا ایک صاحب کا پانی پت سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی انگریزی تاریخ، کہنے لگے 10 اکتوبر. میں نے عرض کیا جی ہاں 10 اکتوبر. ان کو سن معلوم کرنا تھا اور میں تیار ہو رہا تھا معظم نگر کے جلسے کے لیے. اکرو بیٹھ کر کے میں نے فون ریسیو کیا. ابھی میں نے راستے مولانا سے عرض کیا کہ بھیا منتظمین سے پوچھا کیجئے کہ کب کب بیان کہاں ہیں. ہمارے منتظمین تو اشتہار بھی لگا دیتے ہیں، تاریخ بتا دیتے ہیں، وقت بتا دیتے ہیں. آپ ایک ایک آدمی کا اگر فون وصول کریں گے کب پہنچ رہے ہیں، کہاں پر بیان ہے، کتنے بجے بیان ہے، آپ کب پہنچیں گے. ارے بھائی آپ جلسے میں پہنچیے، جلسے میں شرکت کیجیے، اصل مقصود جلسہ ہے. کل بھی آپ اسی تعداد میں آئیے گا. خالی 10 دن آپ کو یہاں پر آنا ہے انشاءاللہ. 15 روز تک کے باقاعدہ آنا ہے. پورے سال بھر پھر ہم لوگ اپنے طور پہ مشغول رہیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے. انہوں نے پوچھا کہ سن بتا دیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سن. میں نے عرض کیا انگریزی سن 680 عیسوی. حضرت آپ اہل سنت والجماعت ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں معلوم ہونی ضروری ہے اہل سنت والجماعت کو. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 4 خلفائے راشدین میں سے صرف 4 کے نام دماغ میں تو ہونے چاہیے. آخر آپ کو اپنی پیدائش کی تاریخ کیوں یاد ہے؟ آپ کو اپنی شادی کی تاریخ کیوں یاد ہے؟ آپ کو باقاعدہ اپنے والد ہونے کی تاریخ کیوں یاد ہے؟ رجسٹری کی تاریخ یاد ہے؟ میں نے فلاں زمین کی فلاں مکان کی رجسٹری فلاں تاریخ میں کی. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدسہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، نبی کی امامت میں سب کو سب سے پہلے حج بیت اللہ کرانے والے صدیق اکبر، اور سب سے پہلی مرتبہ دعائے معذورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر. ان کی تاریخ کا انتقال کیا ہے؟ نوجوانوں پڑھی معلوم 23 اگست سن 634 عیسوی. 23 اگست سن 634 عیسوی. یہ خالی علماء کرامی سے کریں گے. ہمارا کوئی حق نہیں ہے. ہم محبت کے دعوے دار ہیں، ہم جانے والے ہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت پرسوں 29 تاریخ یا تو 30 کا چاند تھا جب شہادت ہوئی تو 29 تاریخ کی بقرعید تھی. یکم محرم کرا یعنی کل 1 تاریخ کی یکم محرم کرا. کل تقسیم کی تاریخ تھی. میں عرض کرتا ہوں 63 سال کی شریف آپ کی تقسیم ہوئی. میں عرض کر رہا تھا آپ سے انگریزی تاریخ کیا تھی؟ 7 نومبر سن 644 عیسوی کو شہید ہوئے عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر. 7 نومبر آپ کا ولیمہ اگر 7 نومبر کا ہے تو آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی یاد رہے گا. 7 نومبر کو شہید ہوئے عمر فاروق اعظم. 22,51,030 مربع میل کے علاقے کا فرمان روا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم، جن کو خلفائے راشدین میں سب سے پہلے شہید ہونے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. فجر کی نماز امامت کے دوران شہید کیے گئے. میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ. یہ چار تاریخیں دماغ میں رکھی ہے. میں عرض کرتا ہوں 25 لاکھ ٹی وی ٹیرابائٹ سے زیادہ دماغ میں باقاعدہ اسٹوریج اللہ نے رکھا ہے. 25 لاکھ ٹی وی ٹیرابائٹ، جی بی گیگا بائٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ٹی وی ٹیرابائٹ ہوتا ہے، پھر زوٹا بائٹ، زیٹا بائٹ، یہ سب بعد میں آئے. ابھی آئے گی، یہ بائٹ آئیں گی، یہ بعد میں آئیں گی. میں عرض کرتا ہوں آپ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو تاریخ ہے 17 جون سن 656 عیسوی. 17 جون سن 656 عیسوی. اور جناب سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شہادت عثمان جو ہوئی ہے وہ 24 جنوری سن 661 ہجری کو ہوئی. 24 جنوری سن 661 ہجری کو ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے تو آپ اس رات کا تذکرہ بھی کیا کریں، کچھ علمی باتیں اور بچوں سے سوال کیجیے. کبھی گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کی باتیں کر لیا کیجیے. ہماری بہنیں دیورانیوں کی باتیں، جٹھانیوں کی، نندوں کی، اور دیور اور جیٹ سسرال اور مائکے کی باتیں کیا کرتی. کبھی نبی کی بڑی بیٹی کا تذکرہ کر لیں. نبی کی بڑی بیٹی کی کیا عمر تھی؟ 31 سال. سب سے زیادہ عمر پانے والی بیوی زینب رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ دفنایا. تینوں بیٹیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. حضرت بیوی زینب رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی؟ 31 سال. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی؟ 22 سال. صرف 22 سال. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ بنت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کتنی عمر پائی؟ 25 سال. 25 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی. سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت سیدہ بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف صرف 23 سال. 23 سال. آج 23 سال میں کیا نہیں ہو. 30 سال تک بچے نباؤ قوموں میں کورس کیا کرتی، ٹریننگ کیا کرتی. 30 سال کی عمر تک شادیاں نہیں ہوتی لڑکی. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 23 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. میں عرض کر دوں آپ سے تو کبھی گھر میں ماحول بنائیے، اہل بیت رسول کا تذکرہ کیجیے، نبی کی بیویوں کا تذکرہ کیجیے. خالی علماء کرام کریں
کریں گے؟ اچھا بھائی اے بیٹیا، اچھا یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ کون سی بیوی کی عمر ہوئی؟ سب سے زیادہ عمر پانے والی کون سی بیوی تھی؟ سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اے ابا جان، اے بابا جان، اے دادا جان، سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا 84 سال عمر ہوئی۔ اچھا بتاؤ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کس کی عمر ہوئی؟ جی سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا 80 سال عمر پائی۔ اچھا تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عمر کس کی ہوئی؟ سیدہ بی بی سعودہ رضی اللہ عنہا کی 76 سال۔ اچھا بتاؤ سب سے کم عمر کس کی تھی؟ کن بیوی کا انتقال سب سے کم عمری میں ہوا؟ سیدہ بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی، نبی کے سامنے وفات پا گئی، صرف 30 سال کی مختصر سی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا ہمارے نبی کی بیوی 30 سال کی مختصر سی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اما بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ صابرہ شاکرہ زاہدہ فقیہہ محدثہ صادقہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 66 سال تھی۔ میں عرض کر دوں تو کبھی گھر میں یہ اسلامی ماحول بنائیے اس طرح کا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے تو حضرت عمر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم، سب سے پہلے قاضی اسلام حضرت عمر فاروق اعظم، شان فاروقی میں سبحان اللہ کہیے۔ 10:30 بج گیا ہے، میں آپ سے اجازت لوں گا۔ سب سے پہلی مرتبہ دفتری نظام قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم، سب سے پہلی مرتبہ 20 رکعت تراویح کی جماعت قائم کرنے والے حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلی مرتبہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمانے والے حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلی مرتبہ مسجدوں میں چٹائیاں بچھانے والے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ الفاظ ٹکرا تو نہیں رہے؟ اسی لیے میں دور کیے ہوئے ہوں، مائک یہ اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ کتنے فاصلے سے خطاب کیا جائے کہ سامعین تک کے باقاعدہ کلیئرنس ہو، الفاظ صاف سمجھ میں آ جائیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلی مرتبہ خط کے اوپر تاریخ ڈالنے کی شروعات کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ ہجری سن کی بنیاد ڈالنے والے، سن 17 ہجری میں ہجری سن کی بنیاد ڈالنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ جمعے کی تعطیل، جمعے کی چھٹی کا اعلان کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ مسجد کے مؤذنوں کی تنخواہیں جاری کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ جتنے امام ہیں یہاں پر، جتنے میرے پاس بہت سارے اماموں کے فون آئے، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے سفید مسجد، لال مسجد، پیلی مسجد، نہ معلوم کہاں کے اماموں کے فون آئے، اور مجھے چہرے بھی نظر آ گئے۔ دور دراز سے لوگ تشریف چلے آ رہے ہیں، باقاعدہ نیو حیدر گنج سے دیکھے چلے آ رہے ہیں، سب باقاعدہ کہاں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، محبت شہدائے کرام کو قبول فرمائے، محبت صحابہ کرام کو قبول فرمائے، محبت رسول کو قبول فرمائے، محبت اولیاء کرام کو قبول فرمائے، محبت قرآن کو قبول فرمائے۔ میں عرض کر دوں سب سے پہلی مرتبہ اماموں کی تنخواہیں جاری کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلی مرتبہ میں عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلی مرتبہ خلفائے راشدین میں شہادت پانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نبی کے دلارے صحابہ ہیں۔ اب ذکر صحابہ سب مجھے اجازت دے دیجیے گا، ذکر صحابہ سب مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ذکر صحابہ جب ہوتا ہے تو ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جو کہ میں عرض کر دوں خیال رہے تمام راویوں پہ تحقیق ہوتی ہے۔ علم الرجال، علم الثقات کے اصول میں شامل ہے کہ راوی مروی عنہ کی باقاعدہ تحقیق کرے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن سے روایتیں نقل کی ان کی تحقیق کی جائے گی، عادل ہیں، ثقہ ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے صدوق ہیں، ان کا قول کیسا ہے میں عرض کر دوں آپ سے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ راویوں کی تحقیق کریں گے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ راویوں کی تحقیق کریں گے، تمام محدثین تحقیق کریں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تحقیق کریں گے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ تحقیق کریں گے۔ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کتنے مسلمان تھے اس زمانے میں، کتنے مسلمان تھے؟ علامہ شکیب ارسلان نے 1911 میں تحقیق پیش کی تھی، 37 کروڑ حنفی مسلمان 1911 میں تھے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ 37 کا علامہ شکیب ارسلان کی تحقیق، حسن المساعی کتاب کے اندر یہ حوالہ درج ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 37 کروڑ حنفی مسلمان 1911 میں تھے، 10 کروڑ شافعی مقلدین شافعی مسلمان 1911 میں تھے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ 1 کروڑ مالکی مسلمان 1911 میں تھے، 30 لاکھ حنبلی مسلمان 1911 میں تھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے کیسی پیاری بات آئی کہ آج کتنے زیادہ تھے، 313 تو لرز اٹھا زمانہ، تھے 313 تو لرز اٹھا زمانہ، ہیں آج کروڑوں مگر ذلت کے حوالے، ہیں آج کروڑوں مگر ذلت کے حوالے۔ میں عرض کر دوں آپ سے اس کے صحابہ کرام کی محبت لازمی ہے۔ ذکر صحابہ برکت کے طور پہ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ، آخری مرحلہ آ گیا، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ
صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے بلند مقام صحابہ ہیں، نبی کے بلند مقام صحابہ ہیں، نبی کے با احترام صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے خوش کردار صحابہ، نبی کے خوش کردار صحابہ، نبی کے پاکیزہ اطوار صحابہ، نبی کے پاکیزہ اطوار صحابہ، نبی کے مقدس شعار صحابہ، نبی کے مقدس شعار صحابہ، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے باقاعدہ بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، صحابہ کی خیال رہے میں نے جس بات کو شروع کیا تھا کہ محدثین ہر راوی کی تحقیق کرتا ہے، تابعین کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے، محمد بن اسحاق تابعی ہیں، اور دیکھ لیجئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بیان موجود ہے، میں عرض کر دوں مگر جب بات صحابی کی آتی ہے تو محدثین باقاعدہ تمام تحقیقات کے دروازے بند کر دیتے ہیں، چونکہ نبی کے صحابی جنتی ہیں، نبی کے صحابی سچے ہیں، نبی کے صحابی اللہ کے پیارے ہیں، نبی کے صحابی نبی کے دلارے ہیں، صحابہ پہ تحقیق نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسا ضابطہ، ایک ایسا اصول بیان فرما دیا ہے عظمت صحابہ کو بیان کرنے کے لیے کہ صحابہ کی عدالت، صحابہ پہ تحقیق کیوں نہیں کی جاتی، صحابہ پہ تحقیق کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، جیسے قرآن کا برحق ہونا، قرآن منزل من اللہ ہے، سینے اور سفینے میں قرآن جو باقاعدہ چلا آ رہا ہے یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا آپ سے، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی قرآنی سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی باقاعدہ مبارک شباہت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی اطاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، اور عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ۔ اللہ محبت صحابہ اکرام نصیب فرمائے، محبت رسول